ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہماری تنخواہ ہمیں کھلا رہی ہے، ہمارا کاروبار ہمیں پال رہا ہے، جبکہ یہ صرف سارے اسباب ہوتے ہیں۔ اصل رزق اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور میرا اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس حوالے سے آج بہت ہی زبردست ایک سٹوری آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ کس طرح استغفر اللہ نے ایک موچی کو 1 کروڑ پتی انسان بنا دیا۔ تو چلیں آئیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ یہ آپ سب کی محبت ہوتی ہے ایک محنت کرنے والے انسان کے لیے، اور جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اگر آپ دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی یہی بتایا تھا کہ میری یہ روٹین ہے کہ جتنے بھی 1000 سے کم سبسکرائبرز والے چینلز کو میں واچ کرتی ہوں، ان کی ویڈیوز کو میں لازمی سبسکرائب کر دیتی ہوں، اور نیچے میں کمنٹ ان کو لازمی کر دیتی ہوں کہ میں نے آپ کے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے، میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ اور دعائیں انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ اگر تقدیر کے لکھے ہوئے کو کوئی چیز مٹا سکتی ہے تو وہ صرف دعا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے معاملات میں دعاؤں سے کام لینا چاہیے۔ اگر آپ کا رزق تنگ ہے، اگر آپ کے مالی حالات تنگ ہیں تو آپ دعائیں لیں۔ دعائیں کس کی؟ بیوی کی دعا لیں، رزق کی تنگی ختم ہوگی۔ بھائی اگر ہیں تو بہنوں کی دعا لیں، بہنوں کی دعائیں انسان کو عروج کی منزلوں تک پہنچا دیتی ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں لیں، ماں باپ کی دعائیں آپ کو عرشوں کے رنگ لگا دیتی ہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے کو اور دعائیں جو دوسروں کی لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زندگی میں بہت زیادہ کامیابی عطا کرتا ہے۔ اس لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنے بھی اسلامک چینلز ہیں ان کو لازمی سپورٹ کیا کریں۔ آپ کے ایک سبسکرائبر کرنے سے کچھ بھی نہیں ہو جاتا، لیکن یہ ایک قسم کی محبت ہوتی ہے، ایک قسم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے ان سب کے لیے۔ تو اس حوالے سے چلیں آئیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج اتنی زبردست سٹوری آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ ایک موچی تھا، اس موچی کی تنخواہ کتنی کی ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ دن میں 200-500 روپے۔ وہ سارا دن صبح سے لے کر شام تک جوتوں کی مرمت کرتا رہتا تھا۔ اس کی 6 بیٹیاں تھیں اور اس کا 1 بیٹا تھا۔ وہ اتنا پریشان ہوتا تھا کہ گھر میں ایک ٹائم کا کھانا پکتا تھا تو کسی ٹائم گھر میں کبھی ان کو دودھ کے ساتھ یا کبھی نمک کے ساتھ روٹی کھا کر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ بے شک تنگ دستی بہت بری چیز ہے، اللہ پاک ہمیں صرف اپنا محتاج رکھے۔ اس موچی کی آنکھوں میں اس قدر شدید آنسو ہوتے تھے کہ وہ اپنی 6 بیٹیوں کی طرف دیکھتا تھا اور آسمان کی طرف کبھی دیکھتا تھا کہ یا اللہ کبھی میرے حالات بھی بدلیں گے، یا اللہ میں اپنی بچیاں کس طرح بیاہوں گا، یا اللہ پاک کس طرح سے ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے۔ اس قدر فاقے، اس قدر تنگی، یا اللہ میری آزمائش ختم فرما، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ پاک مجھے معاف کر دے اور اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ اس طرح سے وہ اس قدر پریشان ہوتا تھا، لیکن وہ اس کے پاس نہ کوئی مالی اسباب تھے اور گزر بسر بہت مشکل سے چل رہا تھا۔ اس کی بیوی اسے دن رات تسلیاں دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے آزمائشیں لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی بدولت کیسے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچے آگے سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ وہ دن رات محنت کرتا تھا، خون پسینے کی کمائی لا کر اپنے بچوں کو کھلاتا پلاتا تھا۔ جس دن اس کی 1000 روپے تک آمدنی چلی جاتی تھی وہ اس قدر خوش ہوتا تھا کہ آج اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کو اچھا لے جاؤں گا، میرے بچوں کو چلو 1000 روپے ملا ہے اس میں سے کسی ایک بیٹی کا سوٹ بنا دوں گا۔ اس طرح سے وہ اتنا خوش ہوتا تھا اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتا تھا۔ اور کسی دن کوئی بڑا مالک آ جاتا اور اب اس کے دکان سے جوتے مرمت کرواتا تو اسے ایز اے ٹپ کوئی 500 روپے 200 روپے کبھی کبھار کوئی دے جاتا تو وہ اس قدر خوش ہوتا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اسباب بنایا، تو نے اس آدمی کو بھیجا۔ اور اس طرح سے وہ اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتا رہا اور خوش ہوتا تھا کہ چلو اللہ تعالیٰ نے کسی کے ذریعے میری مدد تو کی، اللہ تعالیٰ نے میرے حالات تو بدلے۔ حالات اس طرح سے تھے کہ بس اب اس کو
زیادہ سے زیادہ محنت کرنا پڑ رہی تھی، وہ زیادہ ٹائم لگاتا تھا اپنی دکان پر، لیکن پھر بھی گزر بسر والی زندگی چل رہی تھی۔ کبھی کبھار کوئی اس طرح سے دے جاتا تو وہ خوش ہو جاتا تھا، لیکن معمول کے مطابق جس طرح اس کی آمدنی ہوتی تھی اس طرح ہی ہوتی تھی۔ ایک دن اس کا دوست آیا، اس کے دوست نے آ کر بتایا کہ آپ دن رات جوتوں کی مرمت کرتے ہو، آپ استغفر اللہ کا ورد کرنا شروع کرو۔ تو چنانچہ اس نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھیں، استغفر اللہ انسان کے لیے نا ایک غیبی مدد کا دروازہ ہے، استغفر اللہ ایک رحمت کا دروازہ ہے، اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا اور اتنا اس کے دل کو سکون ملتا گیا، ذہنی سکون ملتا گیا کہ اسے ایک قسم کا یقین تھا۔ اور پھر اس نے کچھ دنوں بعد ایک آیت بھی قرآن پاک کی سنی۔ قرآن پاک کی آیت سنی، اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتا ہے کہ میں تمہیں استغفار کے ذریعے نہ صرف بخش دوں گا بلکہ تم پر بارشیں نازل فرماؤں گا، اولاد دوں گا، رزق دوں گا، مالی تنگ دستی سے بچاؤں گا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر یقین کر لیا کہ میرے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں استغفار کے ذریعے تمہیں سب کچھ عطا فرماؤں گا۔ اس کے دل کو سکون ملنا شروع ہو گیا، اس کے ذہن کو سکون ملنا شروع ہو گیا۔ وہ دن رات محنت کرتا تھا، ساتھ میں دل میں استغفر اللہ پڑھتا رہتا تھا۔ اور اس طرح سے ایک دن کیا ہوا کہ اس کے کسی دوست نے اسے آفر کی کہ آپ میرے ساتھ بزنس میں کام کرو، میرا بہت بڑا جوتوں کا کارخانہ ہے۔ تو وہ اتنا خوش ہوا اور دل ہی دل میں وہ شکر ادا کرنے لگا کہ یا اللہ پاک، یہ سب کچھ استغفر اللہ کی بدولت ہو رہا ہے۔ اور اس کا یقین اس قدر پختہ ہو گیا کہ اب وہ زیادہ کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا تھا اس نے۔ پھر اس نے کس طرح سے کاروبار میں حصہ ڈالا کہ اس کے پاس کوئی رقم وغیرہ تو جمع نہیں تھی، تو اس کے دوست نے بولا کہ مجھے صرف آپ کی ایمانداری چاہیے، انویسٹمنٹ ساری میری خود کی ہوگی۔ اس طرح سے اس نے کاروبار میں حصہ ڈالا اور دن بہ دن کاروبار میں ترقی ہوتی چلی گئی۔ وہ صرف محنت کرتا تھا اور اپنی آمدنی کے پیسے لیتا تھا، اور اس کا جو دوست تھا وہ اس کی ایمانداری سے متاثر ہو کر اسے کسی مہینے زیادہ رقم بھی دے دیتا تھا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی، پھر اس کا کاروبار بڑھتا گیا، برکت آتی گئی، اس نے کچھ پونجی جمع کرنا سٹارٹ کی۔ اس طرح سے وہ بلندیوں کی منزلوں تک پہنچتا گیا، اور ایک دن اس نے اپنی جوتے کی بڑی دکان کھول لی، اور پھر اس طرح اس نے اپنے بیٹے کو بھی اپنے کاروبار میں لگا لیا، اور آج اللہ پاک نے اسے گھر بڑا دے دیا، گاڑی دے دی، بہت سارا رزق دیا، پیسہ دیا، اور اس کی بیٹیوں کی شادیاں اچھے گھرانے میں ہو گئی۔ اس طرح سے استغفر اللہ انسان کی مدد کرتا ہے۔ غیب کے خزانے، غیب کے دروازے کھل جاتے ہیں اس انسان کے لیے جو استغفار پر توکل کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ استغفار محنت کرنے والوں کے لیے، اگر انسان استغفار کرتا رہے اور حلال اسباب اختیار کرتا رہے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دے، تو استغفر اللہ انسان کی بہت زیادہ مدد کرتا ہے، اور اس دنیا میں بھی انسان کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے، کیونکہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، اور اگر جب دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کی بگڑی کام بنا دیتا ہے، انسان کو بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ استغفر اللہ کو مت چھوڑیں، استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، اور اگر استغفر اللہ زبان پر ہے لیکن عمل میں جھوٹ، دھوکہ، بے ایمانی، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو پھر استغفر اللہ قبول نہیں ہوتا۔ گناہوں کو چھوڑتے ہوئے، حلال اسباب اختیار کرتے ہوئے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اپنی محنت جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے بگڑے کام بنا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ پر یقین مکمل رکھنا ہے، بالکل مایوس نہیں ہونا اور نا امید نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی جو ہوتی ہے نا وہ کفر ہوتی ہے، اور کفر جو ہے آپ کو پتہ ہے بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم امید اچھی رکھیں، محنت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، دعا لازمی کرتے رہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کس قدر معجزات ہوں گے، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ بس آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک میرا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔
امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا، کومنٹ پیارا سا کر دیجئے گا، سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، کیونکہ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، گناہ ہم سے ہوتے ہیں۔ وہ رحمت کا دروازہ اس کا کھلا ہے، استغفار پڑھتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہمیں بھی لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، لوگوں کو دلوں سے معاف کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کر رہا ہے تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھ لیں گے، لیکن آپ اپنا راستہ سیدھا رکھیں، دوسروں کے لیے مدد کیا کریں، دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کیا کریں، لوگوں کے چہروں پر خوشی لانے کا سبب بنا کریں۔ دل سے معاف کر دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے محبت کیا کریں، یہ سب سے بڑا عمل ہوتا ہے کہ ہم حقوق العباد پر اپنے توجہ دیں۔ اور اس دنیا میں ہم کرنے کیا آئے ہیں؟ دین کی تبلیغ، اللہ تعالیٰ کی عبادت، تو ہمارا فوکس انہی چیزوں پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا۔ چھوٹے سے عمل سے انسان کی بخشش ہو جاتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے تمام سننے والوں کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین ثم آمین۔